نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ چٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر پتھروں کی بارش سوائے آل لوط کے نجیناہم بسحر نجات دی ہم نے ان کو سحری کے وقت نعمتا من عندنا یہ نعمت تھی ہماری طرف سے کذالک نجزی من شکر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر ادا کرے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا اور یقیناً ڈرایا ہم نے ان کو اپنی پکڑ سے فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ پس انہوں نے شک کیا ڈرانے والوں کے ساتھ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ اور یقیناً انہوں نے پھسلایا اس کو اس کے مہمانوں سے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ پس ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو یعنی اندھا کر دیا انہیں فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ پس چکھو میرا عذاب اور ڈرانا وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور یقیناً صبح صبح ان پر ایسا عذاب آیا جو مستقل ٹھہرنے والا تھا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ پس چکھو میرا عذاب اور ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور یقیناً آئے آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے کذبوا بآیاتنا چٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو کلھا سب کی سب کو فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو اخذ عزیز مقتدر پکڑ غالب قدرت والے کی ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین،
سورۃ القمر آیت نمبر 33 سے لے کر 42 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو ساتھی آگے بھی آ سکتے ہیں، جگہ ادھر بھی موجود ہیں۔ اسماعیل صاحب آ جائیں آپ۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ دنیاوی عذاب اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ آئی مختلف قوموں پر، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب اور پکڑ کے 5 نمونے ارشاد فرمائے۔ پہلا پکڑ اور عذاب کا نمونہ قوم نوح کا تھا، دوسرا قوم عاد کا، تیسرا قوم سمود کا۔ آج کے سبق میں چوتھا اور 5واں نقشہ ہے قوم لوط اور قوم فرعون کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بھی کفر و شرک کے ساتھ بدکاری کرنے پر، خصوصاً مردوں کے ساتھ، یہ ایک ان کا انتہائی کبھی جرم تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، یہ باز نہ آئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ قوم والے تو اپنی اسی پرانی عادت پر بدکاری کے لیے دوڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب اتنا شدید تھا کہ ایک تو پتھروں کی بارش آئی جس سے ان کے سر کچلے گئے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے زمین کو الٹا کر کے ان پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد آخری نمونہ وہ قوم فرعون کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اللہ کے 2 نبی گئے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ ضد پر رہے، بالآخر اللہ نے دریا میں غرق کر دیا۔ ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، یعنی ایک نبی کا جھٹلانا گویا کہ سارے انبیاء کا جھٹلانا ہے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھیجی، نعوذ باللہ، بہت سخت عذاب آیا قوم لوط پر۔ حضرت لوط علیہ السلام جب گئے، انہوں نے قوم کو بدکاری سے منع کیا، شرک سے منع کیا، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، سورہ ہود میں یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اے میری قوم والو، یہ میری بیٹیاں، ان سے نکاح کرو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جائز طریقے سے، اور اللہ سے ڈرو اور غلط راستے پر اپنی خواہشات کو پورا نہ کرو۔ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط اور لوط کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ جرم کرتے تھے، اور دوسرا ان کا بڑا جرم اس سے یہ تھا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، بھری مجلس کے اندر یہ گناہ کرتے تھے۔ ایک تو ہے گناہ چھپ کر کرنا، وہ بھی گناہ ہے، لیکن وہ بغاوت نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ چلو بندہ غلط کر رہا ہے، غلطی کو غلطی سمجھتا ہے، اللہ سے بھی ڈر رہا ہے اور لوگوں سے بھی شرمندہ ہو رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے نا۔ اور ایک جو ہوتا ہے علی الاعلان بھری مجلس میں کرنا، گویا کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت بخشش کے قابل ہے سوائے ان کے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوں۔ جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے وہ اس قابل ہی نہیں اس کو معاف کیا جائے، یہ تو بغاوت پر اتر آئے، یہ تو علی الاعلان اعلان جنگ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ
ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت جانے سے انکار کر دیا۔ تو حضور کہتے ہیں اعلانیہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اللہ میں حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی ایک بات نہ مانی، جھٹلا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں گئے، قرآن مقدس دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے ذاق بہم، فرمایا سیء بہم وذاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، یہ میرے مہمان ہیں اور اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں بچے کہاں سے آئے، ان درندوں سے میں ان بچوں اور مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم والوں کو سمجھانے لگے، لیکن قوم والے کہاں مانتے تھے۔ جب قوم والے نہ مانے اور لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کہنے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس آج قوت ہوتی، میں لڑ سکتا تمہارے ساتھ، لیکن میں اکیلا بندہ کس کے ظالم سے لڑوں گا۔ یا میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ اور مکان ہوتا جہاں میں اپنے مہمانوں کو لے کر چھپ جاتا، نہ تو میرے پاس کوئی مضبوط مکان ہے جہاں چھپ سکوں، مہمانوں کو چھپا سکوں، نہ تمہارے ساتھ لڑنے کی میرے اندر ہمت ہے، کاش میں مقابلہ کر سکتا۔ تب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسل ربک، اے لوط کیوں پریشان ہوتے ہو، ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں جو بھیجے گئے ہیں۔ لن یصلوا الیک، ہرگز وہ آپ کی جانب نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں یہاں سے، پھر ان پر عذاب آئے گا، پیچھے مڑ کر کے آپ نے نہیں دیکھنا، ہاں آپ کی بیوی مڑ کر کے دیکھے گی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ انہو مصیبھا ما اصابہم، اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو باقی قوم والوں کو پہنچے گا، صبح صبح ان پر عذاب آئے گا۔ کیسا عذاب آیا؟ اللہ کہتا ہے انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے پتھر برسائے، پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسی۔ اور سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں منضود مسومۃ عند ربک، طے بطے آئے، جیسے لگاتار بارش کی بوندیں نہیں آتی، یوں پتھر ان کے اوپر آئے، لگاتار آئے۔ فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا، پتھروں کی بارش برسائی، الا آل لوط، بچے تو صرف آل لوط ہی بچے، لوط علیہ السلام کا گھرانہ، لوط علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی بیوی کے علاوہ وہی بچے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو سحری کے وقت نجات عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا سحری کے وقت تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کسی قوم پر صبح صبح عذاب آ گیا۔ اور یہ نجات جو اللہ نے دی تو یہ بھی اللہ نے اپنی نعمت سے دی۔ فرمایا نعمتا من عندنا، یہ جو نجات ملی تو یہ کس کی نعمت تھی بولو؟ اس لیے انسان کو اگر کسی مصیبت سے اللہ بچائے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، حادثے سے بچ جاتا ہے، مختلف باتیں کی جاتی ہیں، بادشاہ ڈرائیور بڑا ماہر تھا، اس نے بچا لیا، بادشاہ آگے شکر ہے فلانا بندہ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ نہیں کہا جاتا کہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس نے فرمایا نعمتا من عندنا،
نعمت ہماری تھی اس لیے وہ بچ گئے، اللہ کی نعمت نہ ہو تو کوئی بچانے والا صرف کون ہے؟ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر گزار ہو، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اسی طرح اللہ اسے اپنی پکڑ سے بچا لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور یقیناً ان کو ہم نے ڈرایا تھا اپنی پکڑ سے، لیکن فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے شک کیا ڈرانے والوں کے ساتھ۔ ہم نے تو انہیں سمجھایا تھا، ہم نے تو انہیں ڈرایا تھا، لیکن ڈرانے والوں پر ان کو شک تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور یقیناً انہوں نے پھسلایا لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں۔ وہ لڑکے فرشتے جب لڑکوں کی صورت میں آئے تو انہوں نے پورا ٹل لگایا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ فرشتوں نے پر مارا تو ان کی سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اوپر سے پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا فَذُوقُوا عَذَابِي، پس چکھو میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈرانا، ڈرایا تمہیں تھا تم نہ مانے، اب چکھو میرا عذاب آ گیا ہے۔ اور یہ آیا کس وقت تھا؟ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، صبح ہی آ گیا تھا۔ صبحہم صبح کے وقت، بکرتاً بالکل پہلے وقت، یعنی صبح بالکل سویرے صبح ان پر عذاب آیا۔ عذاب مستقر، عذاب بھی ایسا جو مستقل رہنے والا تھا، عذاب ایسا جس کے بعد سنبھلنے کا موقع نہ ملا، عذاب ایسا جس کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملی، عذاب ایسا جس کے پاس اٹھ نہ سکے، عذاب ایسا جس کے بعد پھر اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑانے کا موقع ان کو نہ دیا گیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، چکھو میرا عذاب اور چکھو میرا ڈرانا۔ اللہ اپنے پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر آگے اللہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لوگو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آؤ قرآن مجید میں یہ واقعات پڑھو، قرآن مجید کے اندر یہ عبرت کی باتیں سنو، ہم نے ان کو آسان کیا ہے، سمجھو اور فکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو آج بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آخری نمونہ اللہ کہتے ہیں آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ کذبوا بآیاتنا، لیکن انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہنے لگے، کلھا، سب کی سب آیتوں کو جھٹلایا۔ صرف ایک آیت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے سانپ بن جاتا، پھر سانپ کو پکڑتے لاٹھی بن جاتی، یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی نشانیاں تھیں، ہاتھ نکالتے تو روشن ہوتا۔ اس کے علاوہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، 7 سالی کا عذاب آیا، طوفان کا آیا، ٹڈیوں اور جوؤں کا عذاب آیا، اتنی ٹڈیاں کہ جناب ان کی فصلوں اور شاتیروں اور دروازوں کو کھا جاتی۔ پھر دعا کی تو وہ ختم ہوا، پھر جوؤں کا عذاب آیا، جگہ جگہ جوئیں، پھر دعا کرتے عذاب ختم ہوتا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، اس سے تنگ ہوئے تو پھر جناب وہ عذاب ختم ہوا تو خون کا عذاب آ گیا، پانی پیتے ہر جگہ خون ہی خون بن جاتا۔ لیکن ایسے نادان تھے، جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے، بس یہ عذاب ختم ہو جائے نا ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ عذاب ختم ہو جاتا پھر کفر پر ڈٹ جاتے۔ اللہ کہتے ہیں ایک نشانی تو نہیں، کئی نشانیاں دیں، لیکن کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے سب کی سب نشانیوں کو جھٹلایا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، اور ہماری پکڑ کوئی کمزور نہ تھی، اخذ عزیز مقتدر، رب کی پکڑ غالب کی پکڑ تھی،
رب غالب ہے، مقتدر رب اقتدار والا ہے، رب غلبے والا ہے، رب قدرت والا ہے۔ رب کی جب پکڑ آتی ہے پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی